بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ اسکول گلبرگ پی ایف ڈبیر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت دوم میں میں آپ کی معلمہ نتاشا۔ جماعت دوم میں آج کا ہمارا سبق کا نام ہے بنیادی پیشے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم بنیادی پیشے پڑھیں گے۔ بنیادی پیشے کے بارے میں پڑھیں گے کہ لوگ کون کون سے پیشے اختیار کرتے ہیں اور ان پیشوں میں ان میں کون کون سی مہارت ہوتی ہے۔ پہلے آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ پیشے کسے کہتے ہیں؟ کام، کوئی کام ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم پیشے کہتے ہیں۔ بستی، علاقہ، وہ جگہ جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ گاؤں وغیرہ ہو گیا، اس کو بستی کہتے ہیں۔ فروغ کرنا، بیچنا، کہ ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں یا کوئی ہمیں چیز بیچتا ہے تو اس کو فروغ کرنا کہتے ہیں۔ اجلا، نکھرا ہوا، سفید۔ صاف ستھرا، عبارت، مہارت، ماہر ہونے کی صلاحیت، مطلب کسی انسان کو کسی کام میں مہارت حاصل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان اس کام میں ماہر ہے، تو اس کو مہارت کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ اپنی کاپی بک کا پیج نمبر 10 اوپن کریں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں کیا پڑھیں گے؟ اس سبق میں ہم لوگوں کے پیشے کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کے گلی یا محلے اور بستی میں مختلف لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں اور ان کے کام دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں؟ جیسے ہماری گلی محلے میں کوئی کپڑے سینے والا ہوتا ہے تو ہمیں جب کپڑے سینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں۔ جیسے کوئی موچی ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، مطلب کوئی کام اگر کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے تو وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ خود وہ کام کر کے پیسہ کماتے ہیں، پھر ان پیسوں سے وہ اپنی اور خاندان کی اپنی ضرورتیں پورے کرتے ہیں۔ مطلب کوئی انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے کام کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہر شخص مختلف کون کون سے پیشے اختیار کرتے ہیں۔ دھوبی، یہ کون ہے؟ یہ دھوبی ہے۔ دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، یہ لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے، پھر انہیں استری بھی کرتا ہے اور اس کے دھلے ہوئے کپڑے اجلے ہوتے ہیں۔ مطلب دھوبی کا کیا کام ہے؟ دھوبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دھوبی کا کام کپڑے دھونا ہوتا ہے۔ یہ موچی ہے۔ یہ کون ہے؟ موچی ہے۔ موچی کسے کہتے ہیں؟ جوتے بنانے والا۔ جوتے جب پھٹ جاتے ہیں یا تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ ہم اس کو موچی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ موچی جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے۔ مرمت کسے کہتے ہیں؟ اس کو سینا۔ وہ یہ جوتے بھی پالش کرتا ہے۔ پالش کسے کہے جاتے ہیں؟ جیسے وہ بوٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے فادر وغیرہ پہنتے ہیں، جیسے آپ کے اسکول کے شوز وغیرہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو پالش بھی کرتا ہے۔ جوتے پالش ہو کر نئے لگتے ہیں، مطلب جب ہم شوز وغیرہ پالش کرتے ہیں تو وہ بالکل نیو ہو جاتے ہیں۔ یہ کمہار ہے۔ کمہار کسے کہتے ہیں؟ مٹی سے خوبصورت برتن بنانے والا، ٹھیک ہے، جو آپ دیکھتے ہیں مٹی کے جو خوبصورت برتن ہوتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ کون بنانے والا ہوتا ہے؟ وہ کمہار ہوتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے برتن بستی سے باہر بھی فروخت ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کمہار جو ہوتے ہیں برتن بناتے ہیں، یہ صرف اپنے ولیج کے لیے نہیں بناتے، یہ برتن زیادہ مقدار میں بناتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے بھی اس کو خرید سکتے ہیں، مطلب شہر وغیرہ میں بھی یہ اس کو بیچتے ہیں۔ لوہار، یہ کیا ہے؟ لوہار کی کیا مطلب ہے؟ لوہے سے اوزار اور برتن بنانے والا۔ لوہار کی بھٹی سے لوہے کی بھٹی میں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کے برتن یا چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوہار کسے کہتے ہیں؟ لوہے بنانے والا۔ حجام، یہ حجام ہے۔ حجام کسے کہتے ہیں؟ بال بنانے والا۔ بستی کے لوگ حجام سے بال بنواتے ہیں، وہ بڑی مہارت سے بال بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجام کسے کہتے ہیں؟ بال وغیرہ بنانے۔ حجام اپنے تمام اوزار، تولی اور چیزیں صاف رکھتا ہے، مطلب اگر حجام کوئی ہے تو وہ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ تولیے جس چیز پہ وہ یوز کرتا ہے اس کو وہ صاف رکھنا چاہیے۔ کیونکہ جرمز وغیرہ لگتے ہیں۔ ماہی گیر، یہ ماہی گیر ہے۔ ماہی گیر کسے کہتے ہیں؟ مچھلیاں پکڑنے والا۔ یہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا ہے اور ان مچھلیوں کو ان کی مچھلیاں تازہ اور مزیدار ہوتی ہیں۔ یہ کبھی باسی مچھلی فروخت نہیں کرتا۔ کیوں باسی مچھلی فروخت کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ باسی کسے کہتے ہیں؟ جو 3-4 دن کی، مطلب اس نے پکڑی ہو اور 3-4 دن بعد اس کو فروخت کریں۔ کیوں باسی مچھلی اس لیے فروخت نہیں کرتا؟ کیونکہ اس میں سے اسمیل وغیرہ آتی ہے۔ حلوائی،
یہ حلوائی ہے، حلوائی مزیدار مٹھائیاں اور حلوے بناتا ہے. مطلب جو ہم مٹھائیاں وغیرہ کھاتے ہیں وہ کون بناتا ہے؟ وہ حلوائی بناتا ہے. اس کی مٹھائیاں اور حلوے ہمیشہ خاص ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں. مطلب ان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کی مٹھاس سب کچھ برابر ہوتا ہے. وہ اپنی دکان اور مٹھائیوں کو صاف رکھتا ہے. یہ بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہ بھی اپنی دکان کو ہر چیز سے صاف رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گندگی سے جراثیم پھیلتے ہیں. تو ان کا بھی کام ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کا کام ہے کہ وہ جس چیز میں کام میں پیشہ اختیار کیا ہے اس چیز کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. یہ قصاب ہے. یہ گائے اور بکریوں کا گوشت فروخت کرتا ہے. قصاب کسے کہتے ہیں؟ بکریاں اور گائے کا گوشت فروخت کرنے والا. یہ درزن ہے. درزن کسے کہتے ہیں؟ ایک تو درزی ہوتا ہے کپڑے سینے والا، اور ایک درزن ہوتی ہے جو لیڈی ہوتی ہے، اس کو درزن کہتے ہیں. درزن کپڑے سیتی ہے اور یہ بڑی مہارت سے کپڑے سیتی ہے. یہ لوگ نئے کپڑے پہن کر خوش ہوتے ہیں اور اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں. مطلب ہر ایک نے جو پیشہ اختیار کیا ہے اس میں اس کو کوالٹی ہے، اس میں اس کو مہارت حاصل ہے. یہ بڑھائی ہے. بڑھائی کسے کہتے ہیں؟ یہ لکڑیوں سے دروازے، کرسیاں اور دوسری چیزیں بناتے ہیں. جیسے کہ ہمارے روم میں دروازے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے روم میں کھڑکیاں ہیں، تو یہ کون بناتا ہے؟ یہ بڑھائی بناتا ہے. لکڑی سے اور بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. بڑھائی چیزوں کو خوبصورتی سے بنانے کے لیے ان پر بیل بوٹے بھی بناتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ڈور کے دروازے ہیں، کچھ ڈور کے دروازے ہیں جن پہ ڈیزائن ہوا ہوا ہے اور کچھ سمپل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ سمپل بناتے ہیں اور کچھ میں بیل بوٹے لگاتے ہیں، مطلب پھول وغیرہ بناتے ہیں. یہ ڈاکیا ہے. ڈاکیا بستی والوں کے خط لاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو آج کل کے زمانے میں تو خط وغیرہ کا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں صرف خط ہی سے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. بچے اسے ڈاکیا بابو کہہ کر پکارتے ہیں. بستی والے اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. مطلب پہلے زمانے میں، آج کے زمانے میں ہمارے پاس ٹیلی فون ہے، لیپ ٹاپ آ گیا ہے جس سے ہم ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ میسج کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں کیا تھا؟ پہلے زمانے میں لوگ خط کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی کسی سے بات کرنی ہو تو وہ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، پھر وہ پہنچتا تھا اس کے لیے، پھر 10-15 دن بعد پھر اس کا دوبارہ آنسر آتا تھا، تو وہ اس آنسر کا بےتابی سے پھر انتظار کرتے تھے. یہ سب اہم لوگ ہیں. یہ سب لوگ کیا ہیں؟ یہ سب لوگ اہم ہیں. یہ بہت اہم کام کرتے ہیں اور یہ اپنے کام ایمانداری سے کرتے ہیں، اور ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے. کیوں احترام کرنا چاہیے؟ کیونکہ انہی کی لوگوں کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اگر بڑھائی نہ ہوتا تو ہمارے گھر کے دروازے، ہمارے اسکول کے دروازے کون لگاتا؟ ٹھیک ہے، اگر قصاب نہ ہوتا تو گوشت ہم کہاں سے لیتے؟ اگر حلوائی نہ ہوتا تو ہم اپنے لیے مٹھائیاں، یہ سویٹس وغیرہ کہاں سے لیتے؟ اگر یہ ماہی گیر نہ ہوتا تو ہم مچھلیاں کہاں سے کھاتے؟ اگر یہ حجام نہ ہوتا تو ہمارے ابو اور بہن بھائی جو ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی، وہ جو بال وغیرہ کٹواتے ہیں وہ کہاں سے کٹواتے؟ تو ہر پیشے کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی پیشے کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ موچی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ درزی ہے، یہ چھوٹا ہے، ایک بزنس مین ہے وہ بڑا ہے. نہیں، ہر پیشے کا کیا ہے؟ ہر پیشے کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر ایک کی اپنی ایک صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مشق کی طرف. سوالات جوابات کو آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے، اور یہ ٹک اینڈ کراس اینڈ چوز دا کریکٹ مؤنث مذکر یہ آپ نے اپنی بک میں کرنا ہے. یہ ہے آپ کا ویک 7 کا ہوم ورک. ویک 8 کے لیے تب تک کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. شکریہ.